آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، پاکستان ایران کے غم میں برابر کا شریک، قومی قیادت کی شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تہران میں امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، شہید رہبر اعلیٰ کو گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ ترک وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر بولات نے استقبال کیا۔ شہباز شریف صدر ترکی رجب طیب ایردوان سے ملاقات اور بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اور پنجاب حکومت کی انتظامی عہدوں پر اکھاڑ پچھاڑ، راولپنڈی کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سی پی او کو عہدوں سے ہٹا دیا، ڈپٹی کمشنر ملتان کا بھی تبادلہ۔ آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، پاکستان ایران کے غم میں برابر کا شریک، قومی قیادت کی شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تہران میں امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، اسحاق ڈار، ایاز صادق، محسن نقوی، بلاول بھٹو، عطا تارڑ اور وفد کے دیگر ارکان بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کا شہید رہبر اعلیٰ کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت، درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کئی دہائیوں تک غیر معمولی بصیرت سے اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ شہباز شریف کا مجتبیٰ خامنائی، صدر مسعود پزشکیان اور ایران کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، تاثرات بھی قلم بند کیے۔ سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر دفاع مجید ابن رضا سے ملاقات۔ تعزیت کے بعد وزیر اعظم ترکیہ پہنچ گئے، فیلڈ مارشل واپس وطن روانہ۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور اعلیٰ حکام نے الوداع کہا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کا آخری دیدار، جس سے خاکی امام خمینی حسینیہ سینٹر میں رکھ دیا گیا۔ شہید کی اہلیہ، داماد اور بہو کی جسے خاکی بھی موجود۔ ننھی نواسی کا تابوت دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار، رقت آمیز مناظر، عوام کا ہجوم خراج عقیدت پیش کرنے پہنچ گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباغ اور دیگر اعلیٰ قیادت کی بھی آمد۔ سعودی نائب وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد کا ایرانی حکام سے اظہار تعزیت۔ 6 روزہ تعزیتی تقریبات کا باقاعدہ آغاز کل ہوگا۔ 30 ممالک کے سربراہان یا نمائندوں کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ خامنائی کا جسے خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تقریب شیڈیول۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے باعث والد کی تعزیتی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے۔ 5 سالہ انقلاب کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کئی ماہ بعد منظر عام پر۔ شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کے دوران حملہ ہوا تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے، ایران کی وارننگ۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ نے کہا، دشمن کسی بھی کارروائی سے پہلے نتائج پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ایران اپنی مقدس شخصیات کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا۔ اسپیکر باقر کالباف نے معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا، بولے ایران آبنائے ہرمز میں کسی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ذرا سی غفلت 40 جانیں لے گئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقے دانا سر میں مسافروں اور ڈرائیور کی تکرار کے دوران بس کھائی میں جا گری۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل۔ 8 زخمی ہاسپٹل منتقل۔ بدقسمت بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ راستے میں خراب ہونے والی دوسری گاڑی کے مسافر بھی اسی میں سوار ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا المناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار، متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن معاونت کی ہدایت۔ ڈیزل کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی۔ بس ڈرائیور نے مسافروں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ زندہ بچنے والوں نے ساری کہانی بتا دی۔ ادھر سے بھی ڈرائیور کا رویہ سواریوں کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ 3 آدمی تھا، وہ اٹھ گیا، بس والے کو بولا تھا کہ بھائی تم نے تو ادھر گاڑی سے ہم کو اتارے گا لیکن پشاور میں پھر دیکھے گا ہم۔ ڈرائیور حضرات نے پھر اس طرح بات کیا تھا کہ تم کو پشاور میں زندہ پہنچاؤ تو پھر پشاور میں تم ہمارے ساتھ دیکھو گے۔ ڈرائیور کے ساتھ اس لوگوں نے ماری کر کے تو جان بوجھ کے اس طرح کر کے نیچے گرایا۔ بلوچستان میں بس حادثہ، سیاسی قیادت کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی متاثرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے اور زخمیوں کی بہترین علاج معالجے کی ہدایت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔
سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ سابق وزیر نثار انصر عبدالی، چودھری علی شان سونی، سردار امتیاز شاہین، سردار افتخار رشید، چودھری محمود، چودھری قیصر، ظہیر علی اور تقدیس گیلانی سمیت دیگر اہم شخصیات آئی پی پی کا حصہ بن گئیں۔ اسلام آباد میں تقریر کے دوران صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور شہرگ ہے، حکومت بنانے کا موقع ملا تو خطے کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی نیوز کانفرنس، کہا ماضی میں سیاسی جماعتیں ریاست میں اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکیں، سب باری باری اقتدار کے مزے لیتے رہے، وعدے پورے کیوں نہیں کیے؟ عوام ان سے سوال کریں۔ نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست استحکام پاکستان پارٹی کا بنیادی منشور ہے۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ جو خوبصورت کشمیر ہے اس کو اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار رہیں وہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کروا سکی۔ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کیا۔ جنہوں نے 30 سال سکھر موٹر وے نہیں بنائی وہ میرے سے سوال پوچھ رہے آپ کب بنا۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو عوام بھی معاف کر دے۔ 1997 میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے، آج تک کون سی حکومت رہی اور کون سی اس میں سے باہر ہے؟ ذرا وہ اپنا حساب تو دے دیں۔ جو 3 دفعہ 4 دفعہ بنے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب بنائیں گے موٹر وے۔ اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ وہ موٹر وے شروع ہوگی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر رواں سال کام شروع کر دیں گے۔ 30 سال سے یہ موٹر وے نہ بنانے اور 3 بار حکومت میں آنے والے بھی سوال پوچھ رہے ہیں۔ عبدالعلیم خان کی نیوز کانفرنس، کہا سکھر حیدرآباد موٹر وے کو کراچی پورٹ سے لے کر پورے پاکستان سے منسلک کیا جائے گا۔ لاہور سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے بھی 6 لین بنائیں گے۔ پاس میرے الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے دکھ کا کوئی حساب لگا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ میں تو نہیں ٹال سکتی، لیکن جہاں جہاں جس کی جو غفلت ہے میں ان کو چھوڑوں گی۔ میں خود ایک ماں ہوں، مجھے احساس ہے آپ کے درد۔ سانحہ کہنا، مریم نواز غمزدہ خاندانوں کو دلاسا دینے پہنچ گئیں۔ غم سے نڈھال ماؤں کو گلے لگا لیا۔ آپ کا دکھ بہت بڑا اور الفاظ انتہائی چھوٹے ہیں، آنسوں کا کوئی مداوع نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو، کہا والدین بچوں کو کسی ایسی جگہ نہ بھجوائیں جہاں حفاظتی اقدامات ناکافی ہوں۔ پیغام امن کمیٹی اجلاس سے خطاب میں مریم نواز بولیں، سرگودھا میں بچی سے زیادتی اور قتل کا واقعہ دل خراش ہے۔ بچوں کا تحفظ حکومت اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری قرار۔ انسیڈنٹس کے اندر سما کی ٹیم نے گراؤنڈ سے جو ہمیں رپورٹنگ دی، تقریباً 7 گھنٹے تک کانسٹنٹلی ہم سما کی ٹیم سے رابطے میں رہے ہیں، اور نہ صرف اس ایشو پہ، اس سے پہلے کانا والے ایشو پہ، اس سے پہلے سمر کیمپس کے ایشو پہ۔ سانحہ کہنا اور باغبان پورہ کے حقائق سامنے لانے پر سما کا کردار لائق تحسین۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کا اعتراف، ٹیم کو شاباش، کہا سما کی رپورٹنگ نے حقائق سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سمر کیمپس اور چیٹنگ مافیا سمیت متعدد معاملات کی کوریج قابل تعریف ہے۔ سما کی نشاندہی، والدین کے تعاون اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کارروائیوں میں سینکڑوں غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر سیل کیے جا چکے ہیں۔ ایڈز اور ہیپاٹائٹس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت، مجرمانہ غفلت کے مرتکب افراد اور اسپتالوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ بیماریوں کی روک تھام کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا قومی سطح پر جامع حکمت عملی کی تشکیل اور مؤثر نفاذ ہی مسئلے کا حل ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے، امریکہ نے پاکستان کی حمایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کے حق دفاع کی تائید، کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی سے بڑا نقصان اٹھایا۔ افغانستان میں امن دشمنوں کی پناہ گاہوں کی عالمی سطح پر بار بار نشاندہی کے باوجود طالبان رجیم پشت پناہی سے باز نہیں آئی۔ اپنی سلامتی اور عوام کی حفاظت کے لیے پاکستان کی کارروائیاں مکمل طور پر جائز ہیں۔
भारत खिते और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए सरगर्म, जमीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ां। मोदी सरकार अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। आला सिक्योरिटी ओहदेदार की मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ अहम नशिस्त। कहा, अखंड भारत का गैर हकीकी ख्वाब तौसी पसंदाना अज़ाइम का आगाज है। हिंदुत्व नजरिए ने भारत का सेकुलर चेहरा मस्क कर दिया। भारतीय फौज बीजेपी की मजहबी सियासत की नजर हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। रियासत पाकिस्तान और अवाम ओछे हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ। मुतासरा खवातीन तिब्बी मुआयने के बाद अपने मुल्क रवाना। दोनों लड़कियों और मुल्जिमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकत दारी रही। मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुल्जिमान अगवा के बाद $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। बयानात रिकॉर्ड। जेर हिरासत मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद इंतजामिया की गफलत। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चे खुले मैनहोल में गिर गया। दुकानदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपनी मदद आपके तहत निकाला। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इलाके में कई मैनहोल्स के ढक्कन गायब। मकामी अफराद के हुक्काम से नोटिस की अपील। कराची में सानिहा गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस को वापस कर दिया। जराये के मुताबिक जिन गलतियों की निशानदेही की गई थी उनको दूर ही नहीं किया गया। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया।